سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کعبہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر مکہ کے گھروں میں سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کا بنا، اور بعض مفسرین نے یہ قول کیا ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی چار دیواری اور سب سے پہلا کمرہ دیواروں کا جو تعمیر کیا گیا روئے زمین پر، وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ۔ آیت کریمہ میں ہر بات کا اشارہ موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، ارشاد ہے کہ انسانوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدن للعالمین، وہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں اور انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، نشانیاں تو بہت ساری ہیں مگر ان سب نشانیوں کا سردار اس گھر کے حرم اور صحن میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ زاد سفر کی استطاعت رکھیں، صاحبان استطاعت ہوں، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم۔ اور دوسرے مقام پر یہ حکم آ گیا، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو نشاندہی کی اور ان کے لیے انہیں رہنمائی کی اور ان کو بتلا دیا کہ اللہ کے گھر کی یہ جگہ ہے جہاں تعمیر کرنا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، تاکہ میرے ساتھ کسی شے کو، کسی چیز کو شریک نہ بنایا جائے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرا جو گھر ہے تعمیر کر کے اس گھر کے طواف کرنے والوں کے لیے اسے پاک کر دیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، تاکہ لوگ میرے صاف ستھرے پاک گھر میں آ کے طواف کریں۔ والقائمین، اور جو یہاں میری عبادت کے لیے قیام کرنے والے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور جو میرے حضور رکوع کرنے والے اور سجدہ ریزیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے میرا گھر صاف ستھرا کیا جائے۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے، ان کے لیے صاف ستھرا کیا جائے۔ یعنی بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ میرا گھر پاک صاف کیا جائے اور اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ ہی کے گھر کے لیے کیا جائے۔ اس کا پاک کرنا، ستھرا کرنا، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کیا جائے، مگر نہیں، اللہ پاک کا کلام یہ بیان یوں ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور سورہ بقرہ میں فرمایا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں آ کے قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف ستھرا کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ پاک چل کر دور دراز سے اس گھر کی زیارت کرنے والوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو دور دراز کے سفر کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو کعبے کے طواف کرنے والے اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر اس کے حضور قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے اللہ کے گھر کے مہمان گردانے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل، آواز دی جا رہی ہے کہ لوگوں آؤ، میرے گھر کا دیدار کرو، میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر میں آ کے میری عبادت کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، اعتکاف بیٹھو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے گھر دور دور سے چل کے میرے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے لیے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو آج میرے گھر کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے صفائی کی جائے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اللہ پاک نے جو کعبۃ اللہ کی خدمت، اس کی طہارت کی، نظافت کی، صاف ستھرا کرنے کی جو خدمت کعبہ کی، بیت اللہ کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی، وہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جو قریش کا قبیلہ تھا بنو ہاشم کا،
وہ خدمت جو کعبہ کی ان کو سونپی گئی وہ ان کی نسل و ذریت میں آقا کے خاندان تک چلی آئی، اور پھر وہ آگے چل کے خدمت 4 قسموں میں تقسیم کر دی گئی تھی، مگر وہ سارے آقا کے خاندان کے لوگوں کے پاس تھے۔ کوئی حاجیوں کو، مسافروں کو پانی پلانے کی خدمت پہ مامور ہو گیا تھا، کوئی کسی خدمت پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جب صاف ستھرا کر لے اے ابراہیم میرے گھر کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب میرے بندوں میں اس اونچے ٹیلے پر چڑھ جا اور آواز دے، اونچی آذان کہہ، اور لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلا، لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، آواز دے۔ پھر کیا ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام، جب تو آواز دے گا اس میرے گھر کے حج کے لیے لوگوں کو، یاتونک رجالا، تو دیکھے گا لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی چل کے آئیں گے، پیدل آنے والے پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر آنے والے سواریوں پر بھی آئیں گے، اور کل ضامر، اس کا اشارہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے کہ اس گھر کا شوق رکھنے والے آنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو متوسط اور غریب لوگ ہوں گے، پائی پائی زندگی پر جمع کر کر کے، کوئی پیدل، پہلے زمانوں میں پیدل جاتے تھے لوگ، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سواریوں پر جائیں گے، اور اشارہ آج کے دور کی سواریوں کی طرف بھی آ گیا کہ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے مسافتیں طے کر کے میرے گھر آئیں گے۔